سے ملاقات کریں جو ذکر کے ذاکر ہیں، فکر کے مفکر ہیں، جماعت اہل سنت کے شاندار مقرر ہیں۔ جس ٹاپک پر، جس عنوان پر، جس موضوع پر خطاب کریں تو علم و حکمت کے جو ہے موتیاں بکھیر دیتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر و تمہید کے تشریف لا رہے ہیں سیاح یورپ و ایشیا حضرت علامہ محفوظ الرحمان صاحب علیمی مدظ اللہ النورانی۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من اتبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. نہایت عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور کائنات کے مرکز عقیدت حضور مصطفیٰ جان رحمت روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ گوہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مع الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ غنچہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ غنچہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ عصر حاضر میں علماء کرام کی ذمہ داریاں، یہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے وقت درکار ہے، تفصیل طلب موضوع ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے رہبر و رہنما کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انہی میں سے ہم نے امامت سے سرفراز کیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے، ہمارے احکام سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ لما صبروا، جب وہ صبر کرتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ اللہ کی آیتوں، اللہ کے احکام پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، دور حاضر میں امت مسلمہ کے سامنے جو چیلنجز ہیں، اس میں خارجی بھی چیلنج ہے، داخلی بھی چیلنج ہے۔ خارجی بھی چیلنج بڑے خطرناک ہیں اور داخلی چیلنج بھی بڑے خطرناک ہیں۔ نوجوان طبقہ چونکہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ منسلک ہوتا ہے، اس لیے نوجوان طبقہ بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ فکری آوارگی اور ذہنی آوارگی، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ فکری ارتداد اور ذہنی ارتداد،
حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. حضور داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی عطائے سرکار مفتی اعظم ہند حضور سیدی حضرت حافظ و قاری شاکر علی صاحب قبلہ نوری امیر سنی دعوت اسلامی کی آمد ہو رہی ہے. نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور داعی کبیر، حضور داعی کبیر حضرت علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری امیر سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محبتوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. جس شخصیت کا ہم انتظار کر رہے تو وہ تشریف لا چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ دیکھیے جماعت اہل سنت کے قدیم عالم دین رئیس التحریر حضرت علامہ وارث جمال صاحب قبلہ قادری کی بھی آمد ہو رہی ہے. حضرت علامہ ہدایت اللہ خان صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں. نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آمد علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات حضرت علامہ محفوظ الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو کا بہت خوبصورت آغاز کیا ہے. محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائے. حضرات، میں عرض ہی کر رہا تھا کہ دور حاضر میں نئی نسل کے سامنے بہت زیادہ مسائل ہیں، چیلنجز ہیں. ان میں ذہنی فکری آوارگی یا ذہنی یا فکری ارتداد کی جو لہریں اٹھ رہی ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں. علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان سنگین خطرات کا احساس کرتے ہوئے اس کے سد باب کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں کوشش کی جائے. ہمارے محدثین، ہمارے محققین، مفسرین، محققین جن باتوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، یہ پوری تاریخ اسلام میں پیش کر رہا ہوں. آج ان مسائل کو کریت کر کے تاریخ کے حوالے سے ذہن و فکر کو متزلزل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. علماء کی حساس طبقے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس سنگین موضوع پر نہایت سنجیدہ، متین، متانت بھرے انداز میں علماء کی رہنمائی، عوام کی رہنمائی، خاص طور پر نئی نسل کی رہنمائی کریں. عقیدت کے نام پر ایک طبقہ جذبات کے بہاؤ میں اپنے اسلاف سے منحرف ہوتا ہوا نظر آ رہا. بڑا سنگین خطرہ ہے یہ. تو ہمیں اس کا احساس کرنا ہوگا کہ ہمارے وہ علماء، محدثین، محققین جو بہت ہی زیادہ علم کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے اور تقوی و طہارت کے حوالے سے بہت اعلیٰ عرفہ منزل پر گامزن تھے، آخر کوئی بات تو رہی ہوگی کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی. آج ایک بہت بڑا طبقہ جو شاطر، جو مسلک اہل سنت یا مذہب اہل سنت پر الغار کر رہا ہے، وہ بڑے ہی شاطرانہ انداز میں اس طرح سے اٹیک کر رہا ہے کہ قرآن و حدیث پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، امت مسلمہ کا جو عقیدہ مستحکم ہے، کسی طرح سے اسے متزلزل کر دیا جائے. میں عرض ہی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر علماء کرام کو جو قرآن پاک نے اسلوب بیان فرمائے ہیں، ایک داعی اسلام کا جو اسلوب ہوتا ہے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اسی انداز میں عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے، نہ تو جذبات کے بہاؤ میں اور نہ ہی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. اس انداز میں آج رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے. قرآن نے جو ارشاد فرمایا یہدونا بامرنا، یہدونا بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون،
ہمارے بخشے ہوئے نظام کے مطابق جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، احکام الہی قرآن کی روشنی میں جو ہدایت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اسی کو ہدایت کہا جا سکتا ہے۔ علمی انداز میں تو ایصال الی المطلوب، اراد طریق، یہ سب علمی باتیں ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے اس پرفتن پرآشوب زمانے میں خاص طور پر علماء کرام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ قیادت کرنے والے تو بہت ہیں، سیاسی قائدین بھی ہیں، سماجی قائدین بھی ہیں، معاشی قائدین بھی ہیں، ہر طرح کی قیادت کے دعوے دار ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں میں عرض یہ کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے احکام کی روشنی میں، اسلام کے بخشے ہوئے نظام کی روشنی میں جو امت کی رہنمائی کرے گا وہی صحیح طور پر جو ہے ہدایت کی شاہراہ پر لوگوں کو لے جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن نے جو نظام بخشا ہے، مصطفیٰ پیارے نے جو نظام بخشا ہے، صحابہ کرام نے جن شاہراہوں پر امت مسلمہ کو چلایا ہے، اسی شاہراہ پر ہمیں بھی اپنے عوام کو لے جانا چاہیے۔ وقت بالکل قلیل ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سوز و غم میں، سوز و درد میں ڈوبی ہوئی ایک ایسی تقریر جس میں آہ سحرگاہی بھی ہو، نالے نیم شوی بھی ہو، قوم کا درد بھی ہو، امت کا درد بھی ہو، معیشت کے موضوع پر بھی جس کی نظر ہو، اکانومی پر بھی جس کی نظر ہو، میڈیکل کے موضوع پر بھی جس کی نظر ہو، اور معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو ناسور کی شکل اختیار کر رہی ہیں، اس پر بھی گہری نظر ہو۔ ایک درد مند دل، حساس دل رکھنے والا فرد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درد میں، سوز میں ڈوبی ہوئی تقریر جو دلوں کی دنیا کو جو ہے منور کر دے اور جو ذہن و فکر کو جو ہے بالیدگی عطا کر دے۔ میں گزارش کروں گا اپنی عوام سے، نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ماحول میں ایسا خوبصورت خطاب سننے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ میں چونکہ موضوع جو چھیڑ رہا تھا، عصر حاضر میں علماء کرام کی ذمہ داریاں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر کبھی موقع ملا تو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ماشاء اللہ حضرات،